بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اس زمین پہ ہزاروں سال پہلے مشرق و مغرب پہ حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اس کا نام نمرود تھا۔ اس کے پایہ تخت بابل تھا۔ یہ پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پر پہنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا خدا نمرود ہے۔ ایک رات اس خدا کہلانے والے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک تارا آسمان میں اس طرح سے چمک رہا ہے کہ اس کے نزدیک سورج اور چاند بجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ بیدار ہوا، اپنے محل کے نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، تمہاری سلطنت میں ایک جوان ایسا آئے گا جو تیرا مرتبہ دبدبہ ختم کر دے گا، وہ اس تیری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا۔ بس نمرود نے ہزاروں بچوں کو مروا دیا اور اس حکم کو نافذ کیا کہ مرد عورتوں سے دور رہیں، لیکن اللہ جو چاہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے خزانے میں سے اپنے خلیل کا ظہور کر دیا۔ تاریخ نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہوئی، کئی سالوں تک اپنے علاقے سے باہر رہیں اور اپنے بیٹے ابراہیم کو غار میں چھپا دیا۔ تقریباً 7 سال آپ کی والدہ محترمہ اس غار میں چھپ کے آتی، آپ کو دودھ پلا کے واپس بابل چلی جاتی۔ جب آپ زمانہ بلوغیت کی طرف بڑھنے لگے تو آپ کے چچا آزر نے یہ چاہا کہ آپ ان کے ساتھ آ کے رہیں اور ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آ کے شہر رہنے لگے، لوگوں کو دیکھا کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ آپ فرمانے لگے، اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورج طلوع ہو کے غائب ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ یہ آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ اور یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ یہ بت جن کو ہم اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ ایک مرتبہ جب سب لوگ میلے پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی سے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی کو بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب واپس آئے، دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سب نے یہ مان لیا کہ یہ کام ابراہیم کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، پوچھو دیکھو، بڑے بت نے شاید توڑا ہو۔ سب حیرت سے پوچھنے لگے کہ بت کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بت کسی کو توڑ نہیں سکتا تو یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نمرود نے یہ حکم نافذ کروایا کہ ایک ایسی آگ جلائی جائے جس میں ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے جلایا جائے کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ 2 سالوں تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ فرشتوں نے اللہ کے دربار میں فریاد کو بلند کیا کہ اے اللہ، ہمیں حکم دے کہ ہم تیرے خلیل کو بچا سکیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو، اگر ابراہیم تم سے مدد طلب کرے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ ابراہیم کے پاس آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے خلیل، حکم فرمائیں ہم آپ کی مدد کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا دوست میری مدد کرے گا، میرے اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ بس جیسے ہی نمرود نے اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا تو آگ گلزار بن گئی۔ اللہ کے نبی مطمئن ہو کے پرسکون ہو کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں
اور فوج نمرود حیرت زدہ ہو کے نمرود سے پوچھ رہی ہے کہ ہمارے خداؤں سے زیادہ تو ابراہیم کا خدا طاقتور ہے، اس نے ہماری آگ کو گلزار بنا دیا۔ نمرود نے کہا، اچھا۔ ابراہیم کو بلا کے نمرود کہنے لگا کہ جاؤ اپنے خدا کو کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج تیار کرے اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں، کل مقابلہ روبرو ہوگا۔ نمرود نے، جو مشرق و مغرب پہ حکومت کرتا تھا، اس وقت زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک بڑی عمارت پر کھڑے ہو کر کہنے لگا، ہے کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور تو آئے اور لڑے مجھ سے۔ اتنی دیر میں اللہ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نمرود کی فوج کو فنار کر دو۔ وہاں سے بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک فرد کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود حیرت زدہ دیکھ رہا تھا کہ ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ نمرود اپنے سر کو دیواروں پہ مارنے لگا کہ مجھے کوئی بچائے، لیکن افسوس، اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ نمرود اپنے محل میں آیا، بے چین ہونے لگا، اپنے خادمین سے کہنے لگا کہ اپنی جوتیوں سے میرے سر کو مارو۔ جب جب نمرود کے سر پہ کوئی جوتا مارتا، نمرود کو سکون آتا تھا، کیونکہ وہ مچھر نمرود کی ناک سے ہوتے ہوئے نمرود کے دماغ تک آ پہنچا اور دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ بدترین بادشاہ، وہ جو اپنے آپ کو خدا کہلا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا، اب وہی بندے اپنے جوتیوں سے اس کا سر پیٹتے تھے اور ایسے تڑپ تڑپ کر وہ فنار ہو گیا، اس کی سلطنت نیست و نابود ہو گئی۔ سلام ہو اللہ کے محبوب نبی ابراہیم خلیل اللہ پر۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور وہی ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کروں گی۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا حقیقی کارساز ہے، مجھے اپنا فرما بردار بنا کر اس دنیا سے اٹھا اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے، آمین ثم آمین۔